برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا تو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ ایک انسان بنایا ہے، ہمیں جو قد کاٹھی عطا کی ہے، ہمیں جو جسم عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس جسم کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق چلائیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ عزت دار چیز اس کا چہرہ بنایا ہے، اور انسان کے چہرے میں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ عزت والی چیز اس کی پیشانی بنائی ہے، اور اسی پیشانی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ ایک انسان جب اپنی پیشانی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکاتا ہے تو دراصل وہ اپنی انسانیت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کے خود اپنی عزت سے اور اپنے احترام سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ اس کی پیشانی آوارہ ہو جاتی ہے، وہ پیشانی جو خالق کائنات مالک ارض و سما کے سامنے جھکنی چاہیے تھی، اب وہ پیشانی آوارہ ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم اس دنیا میں اپنے آنے کا جب بھی مقصد سوچیں تو ہمارے سامنے جواب ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت جب ہم اللہ رب العالمین کی کریں تو عبادت میں توحید ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کا کوئی بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے ہلکا سا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہماری عبادت یہ قبول ہوگی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنے لگتا ہے، یا اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کی بندگی، کسی اور کی پرستش، کسی اور کی پوجا پاٹ اس میں شامل کر دیتا ہے، تو وہ چیز شرک کہلاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک جیسا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک سے کم تر چیزیں جو ہیں، شرک سے نچلے درجے کی جو چیزیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس حقیقت کو جاننے کے بعد جب ہم غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اگر شرک ہو جائے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا، اور اسی بات کو پروردگار عالم ایک دوسری جگہ ان الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب یہ ظلم کیا ہے؟ ہمیں ظلم جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئے دن ہم کسی نہ کسی کے ظلم کا شکار ہو کر رہتے ہیں، اور آئے دن صبح و شام ہم کسی نہ کسی کے اوپر
ظلم کرتے رہتے ہیں. تو یہ روزانہ کی روٹین میں ہمارے ظلم شامل ہو گیا ہے. تو آخر یہ ظلم کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم کیوں کہا؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے، اس کی جو جگہ ہے خاص جگہ، اس جگہ سے اٹھا کر کے اس کے علاوہ کسی جگہ پر رکھ دیا جائے تو یہ ظلم کہلاتا ہے. عبادت یہ وہ مقام ہے جو خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. لہذا جب کسی شخص نے عبادت کے مقام پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو رکھا تو یہی ظلم ہو گیا. ایسے ہی بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے مراتب ہیں. اگر ہم بندوں کو ان کے مرتبوں سے ہٹا کر کے کسی اور مرتبے پہ رکھیں تو یہی ظلم ہے. بندوں کے حقوق ہیں، کسی اور کا حق کسی اور کو دے دیں، یہی ظلم ہے. لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق مارا جائے. ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنا. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا حق مارے. اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور جب ہم اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، ظلم کی شناعت و قباحت اور ظلم کی ہولناکی اس دنیا میں ہی ایک انسان کو نظر آتی ہے. ایک انسان جب کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اثر اسی دنیا میں اسے دکھانے لگتا ہے. سلف صالحین کے مختلف ایسے قصے ہیں، ان کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے اس کا اثر اسی دنیا میں ہی دکھا دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا. کوفیوں نے ان کے خلاف شکایتیں کرنی شروع کر دی، اور جب شکایتوں پر شکایتیں پہنچتی گئیں اور محاکمہ بیٹھا، تفتیش ہونے لگی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو الزامات لگانے والا شخص ان کے سامنے الزام لگا رہا تھا اور وہ ظلم کر رہا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اسے تو ایسی لمبی عمر دینا کہ اس لمبی عمر میں آج کے اس جھوٹ اور ظلم کا انجام وہ بھوگ دے. راوی کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت سعد بن ابی وقاص پہ جھوٹے الزامات لگا رہا تھا، اس کا حشر ایسا ہوا، اسے اتنی لمبی عمر ملی، اس کو وفات نہیں آتی تھی، وہ مرنا چاہتا تھا مر نہیں پاتا تھا. اس کے آنکھ کے اوپر کی بھویں گر کر کے آنکھ کے اوپر آ گئی تھی، اور بڑھاپے میں بھی گلیوں میں پھرتا رہتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لوگ اسے مارتے رہتے تھے. اس ذلت کے بڑھاپے میں وہ پہنچا تو لوگوں نے پوچھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہ سب حرکت کرتے رہتے ہو. وہ شخص یاد کر کے کہتا تھا کہ یہ سعد بن ابی وقاص کی بددعا ہے جو مجھے لگ گئی. اسی طرح سے حضرت سعید بن زید جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید کے اوپر زمین کے کسی معاملے میں ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا کر کے ان کے اوپر کیس کر دیا. حضرت سعید بن زید اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہوا اور انہوں نے اس عورت کے خلاف بددعا کی. اس عورت کا حشر ایسا ہوا کہ اسے لمبی عمر ملی، وہ بوڑھی ہوئی، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کئی سالوں تک وہ اندھی گھومتی پھرتی تھی گلیوں گلیوں میں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے گاؤں کے کسی گڈھے میں وہ گر کر کے فوت ہو گئی. سلف صالحین کے واقعات بھرے پڑے ہیں، اور جب کوئی شخص کسی اللہ کے نیک بندے پر ظلم کرتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب،
جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے، تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فوری اس کا بدلہ لیتا ہے۔ کتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے اور ان کے ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اسی دنیا میں ہی لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سوکھ گئے۔ میرے بھائیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ظلم سے بچیں۔ سب سے بڑا ظلم جو اللہ کے حق میں ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے، اور بندوں کے حق میں جو بھی ظلم ہے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے ظلم سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی جب بددعا نکلتی ہے، مظلوم کے دل سے جب بددعا نکلتی ہے، مظلوم کے دل سے جب آہ نکلتی ہے، تو وہ ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ تم مظلوم شخص کی بددعا سے بچا کرو، کیونکہ مظلوم شخص کی بددعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جب مظلوم کے دل سے بددعا نکلتی ہے تو بددعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے، بیچ میں کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگر مظلوم شخص کافر بھی ہو تب بھی اس کی بددعا، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، برا شخص بھی ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کی بددعا اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ اور بددعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کر کے مسجد میں 40 دنوں تک آپ کے خلاف بددعا کرے، قنوت نازلہ کرے۔ کبھی کبھی کوئی شخص ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس کی ڈبڈبائی آنکھیں، اس کا بیٹھتا ہوا دل، اس کے سینے سے نکلتی ہوئی آہ اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس شخص کا بدلہ لے لیتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے سماجی اور معاشرتی معاملات میں ظلم سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، خالق ارض و سما ہے، وہ کسی سے کچھ چھین لے تو کسی کو کچھ کہنے کی مجال نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وہ مشہور حدیث ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے بندو، ظلم جیسی چیز کو میں نے اپنے نفس کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ وہ برائی ہے جو کسی بادشاہ کو بھی زیب نہیں دیتی۔ فقیر کی تو بات ہی مت کیجیے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس نے بھی اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے، ہماری اولاد کی کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کا حق ماریں، لہذا ہمیں تو اور زیادہ ظلم سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ظلم کون کرتا ہے؟ کسی کے پاس طاقت ہو، کسی کے پاس پاور ہو، اللہ رب العالمین سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ سے ظالم اور جاہل رہا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کی سرشت میں، انسانوں کی فطرت میں ظلم کا شائبہ اللہ رب العالمین نے ڈال رکھا ہے۔ ظلم کا شائبہ، جہالت کا شائبہ اللہ رب العالمین نے ڈال رکھا ہے۔ اور یہ دور کیسے ہوگا؟ ایک انسان کے اندر
ملکوتی قوتیں بھی موجود ہیں، فرشتوں والی صلاحیتیں بھی موجود ہیں اور وحشیانہ صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ ان دونوں صلاحیتوں کے ساتھ انسان پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کی رہنمائی کر دی ہے فسق و فجور کی طرف بھی اور اللہ کے تقوی والی چیزوں کی طرف۔ لہذا ایک انسان اپنے نفس میں، اپنے طبیعت میں موجود ظلم کی اس فطرت سے کیسے بچے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں سنے، اور جتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی ہوئی چیزیں سنے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، قرآن پاک کے معانی و مفہوم پہ غور کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کشا حدیثیں پڑھے گا، ان حدیثوں سے علم کے جو گوہر ہیں، علم کے موتی جب کشید کرے گا، جتنے زیادہ اس کے علم میں ابھار آتا جائے گا، جتنے زیادہ اس کے علم کا لیول بڑھتا جائے گا، ایسا شخص ظلم اور جہالت سے دور ہوتا جائے گا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ انسانوں کی فطرت میں ظلم رکھا گیا ہے، لیکن اس سے دور کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ظلم و استبداد سے اور اپنے آپ کو دور کر سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم یہ ایسا حق ہے، یہ ظلم یہ ایسی برائی، ایسا گناہ ہے، جب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میزان کا ترازو قائم کرے گا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن صرف اور صرف جناتوں اور انسانوں کا حساب و کتاب کرے گا، کیونکہ یہی تو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے برائیوں اور اچھائیوں کا انہی دونوں کو مکلف بنایا ہے، لہذا کل قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا تو صرف انسان اور جنات ہوں گی۔ میرے بھائیوں، بات ایسی نہیں، عبادت کے معاملے میں جب حساب و کتاب ہوگا تو انسان اور جنات کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، جب معاملہ حقوق کا ہوگا، جب معاملہ ظلم کا ہوگا، کسی کے حق مارنے کا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ظلم کے معاملے میں جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، بکریوں کو بھی زندہ کرے گا، اور آخرت کے میدان میں بکریوں کو بھی لایا جائے گا، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم ضرور بضرور لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرو گے۔ کسی شخص کے اوپر لوگوں کے جو بھی حق ہیں اسے ضرور بضرور چاہے جیسے آپ کو حق ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس زمین پہ نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ وہ بکری جو سینگ والی بکری ہوگی، اگر اس نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن وہ بکری زندہ کی جائے گی، وہ بکری دوبارہ اٹھائی جائے گی، اور بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا، اور وہ پھر وہ فنا کر دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے انصاف کا، عدل کا یہ اعلیٰ نظام ہے کہ چرندوں، پرندوں، بکریوں کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اٹھائے گا، تاکہ ان کے درمیان ظلم کو ختم کیا جا سکے، ان کے درمیان انصاف کا ترازو قائم کیا جا سکے۔ تو یہ کوئی ظلم معاملی بات نہیں کہ ہو گیا، بلکہ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مظلوم شخص خود نہ معاف کر دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ موحدین وہ لوگ جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، توحید پرستوں کو جہنم میں داخل کرنے والی سب سے بڑی چیز جو ہوگی وہ یہی حقوق العباد ہوگی، جس میں انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ لی ہوگی، کسی کی کھیت کی مڈیر کاٹ کر کے اپنے کھیت کو بڑا کر لیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کا کوئی بھی حق لے لیا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا اور جنت اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به یوم القیامة الى 7 اراضین، جس شخص نے کسی شخص کی زمین کا چھوٹا سا بھی حصہ، شیئن مانے کچھ بھی حصہ، معمولی سے بھی حصہ اگر بغیر کسی حق کے لے لیا تو اللہ رب العالمین اس زمین کے حصے کے ساتھ اسے 7 زمینوں تک دھساتا رہے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے طوقہ اللہ یوم القیامۃ من 7 اراضین، جس شخص نے زمین کا جو حصہ بغیر کسی حق کے ظلم کرتے ہوئے دیا ہے تو اللہ رب العالمین زمین کے اس حصے کو 7 حصہ بنا کر کے اس کے گلے میں توق ڈال دے گا اور وہ اس توق کو لے کر کے پھرتا رہے گا۔ تو ہم جو زمینوں کے معاملات میں، کھیتوں کے معاملات میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملات میں لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لین دین کے معاملات میں ظلم کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں پائی کا حساب ہونا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماجی اور معاشرتی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، الغرض ہر معاملے میں ہم ظلم سے بچیں۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ وَإِنَّ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، کسی بھی ظالم رگ کو حق نہیں پہنچتا ہے، کوئی بھی ظالم ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو ظلم میں ملوث ہونے سے بچائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یملی للظالم فاذا اخذه لم يفلته، کہ اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے، اور فرمایا فاذا اخذه لم يفلته، لیکن جب اللہ رب العالمین ظالم کی پکڑ کرتا ہے لم یفلته تو وہ ہل نہیں سکتا۔ اور یہ حدیث فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تمہارے رب کی پکڑ ایسے ہی ہوتی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، جب وہ بستیوں کو شہروں کو اللہ رب العالمین پکڑتا ہے، اپنی جکڑ میں لیتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اگر وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں تو وہ ایسے ہی پکڑ لیتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اگر کسی شخص نے ظلم کیا، کسی کا مال چرایا، کسی کا مال چھین لیا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو ایسے شخص کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ مہلت ہے جو اسے دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مصلحت کے حساب سے لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، شاید کوئی اب سدھر جائے، شاید کوئی کل سدھر جائے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اگر یہ کسی شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو فلاں ظلم میں، فلاں زیادتی میں، فلاں حق مارنے میں میں کامیاب ہو گیا، میرے اوپر تو اوپر والے کا کرم ہے، تو ایسے شخص کو باز آنا چاہیے کہ ایسا شخص ابھی مہلت میں چل رہا ہے۔ اور کسی شخص کو جب مہلت دی جاتی ہے اور جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو اچانک ہوتی ہے اور بہت سخت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہل نہیں سکتا۔ تو ظالموں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈریں، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچیں۔ آج ہی اگر کسی شخص کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، بخاری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، جس کسی شخص کے پاس مظلمہ ہو، مظلمہ یعنی کسی آدمی کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہو، تو چاہیے کہ وہ آج کی ہی تاریخ میں وہ اس سے معافی تلافی کر کے وہ ختم کر لے معاملہ۔ یہ تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کا حق لے لے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دے گا، جنت کو حرام قرار دے گا۔ ایک صحابی نے کہا فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے کسی کا حق لیا ہے، کسی کی کوئی چیز لیا ہے اور وہ معمولی چیز ہو، چھوٹی موٹی چیز ہو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا کیا فرمانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ قَرِيبًا مِنْ أَرَاكَ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے کوئی چیز لے لی ہے تو چاہے وہ ایک مسواک ہو، پیلو کی ایک چھوٹی سی معمولی سی مسواک بھی اگر کسی نے لے لی ہے تو اللہ رب العالمین ایسی صورت میں اس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دے گا۔ تو ظلم ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ بعض لوگ گھوٹالے کے لیے، غبن کے لیے بڑی قیمت کا انتظار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹی قیمت کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہمارا اسٹیٹس اتنا اونچا ہے کہ ہم بڑی قیمتوں کا گھوٹالا، بڑی قیمتوں کا غبن اور بڑی پیسوں کا حق مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پیلو کی مسواک کی برابر بھی اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دے گا اور جنت کو حرام قرار دے گا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں، ورنہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرما دیا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تم اللہ رب العالمین کو ہرگز غافل مت سمجھو ان چیزوں سے جو یہ ظالم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو اس سے غافل مت سمجھو۔ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ رب العالمین انہیں مؤخر کر رہا ہے، انہیں ان کی سزا دینے میں تاخیر کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے۔ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اس دن کے لیے جس دن لوگوں کی آنکھیں گڑبڑائی ہوں گی، لوگوں کی آنکھیں پریشان ہوں گی، مہطعین، وہ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنی آنکھوں کو اٹھائے ہوں گے آسمان کی طرف، لا يرتد الیہم طرفہم، حالت یہ ہوگی کہ ان کی نظر خود ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہو جائیں گے، ان کے دل میں سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت موجود ہی نہیں ہوگی۔ یہ حشر ہوگا ظالموں کا، جب ظالم لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا یہ حشر کرتا ہے۔ تو ہمیں ظلم کے جو انجام ہیں ان انجام سے ڈرنا چاہیے، چاہے وہ انجام ہمیں آخرت میں کل لاحق ہو، چاہے وہ دنیا میں ہی وہ انجام ہمیں لاحق ہونے والے ہوں، ہمیں ایسے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، تم لوگ ظلم سے بچو، ظلم سے ڈرو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامت، کیونکہ ظلم جو ہوتا ہے یہ قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط پر چل رہا ہوگا، جس کے پاس اعمال کا بڑا ذخیرہ ہوگا، نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کے حساب سے روشنی عطا کریں گے، اللہ رب العالمین اس کو نور عطا کرے گا، اور اس نور کے روشنی میں اس نور کے کو لے کر کے وہ پل صراط پر دوڑ رہا ہوگا۔ لیکن جو لوگ ظلم کیے ہوں گے تو انہیں ان کے ظلم کے حساب سے پل صراط پر تاریکی کا سامنا کرنا ہوگا، اور اس تاریکی میں وہ ٹانگ کوئیاں مار رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کل قیامت کے دن سے، اور ظلم کے جو انجام ہوتے ہیں، ظلم کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی ہمیں دکھتے ہیں، تو ہمیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ظلم کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ظلم سے دور رکھ۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے کسی نے اگر اپنے کسی بھائی کے حق میں کوئی ظلم کیا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معافی تلافی کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمانوں کے اوپر دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر ظلم ہو رہا ہو، اے اللہ رب العالمین ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہوں، پریشانیاں آئی ہوں، تو اے اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں سے جو لوگ
مریض ہیں انہیں تو شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔